ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 9 سے افسانے منتخب کیے گئے ہیں۔ جن افسانہ نگاروں کے افسانے منتخب کیے گئے ہیں ان کے نام یہ ہیں: جیلانی بانو، احمد داؤد، اعجاز احمد فاروقی اور انور سندرائے۔ ان چاروں افسانہ نگاروں کی کہانیاں علیحدہ علیحدہ پیش کی جا رہی ہیں۔ دریافت سے منتخب دوسرا افسانہ، جس کا عنوان ہے ایک انسان دشمن کہانی، کہانی نگار احمد داؤد۔ سماعت فرمائیے ایک انسان دشمن کہانی۔ ان شبنمی راتوں میں سانپ اپنے بلوں سے اور میں اپنے گھر سے نکل آتا ہوں۔ سال کے 365 دنوں میں صرف یہ چند دن ہمارے رفیق ہوتے کہ شبنم خوب گرتی، چاندنی اجلی ہوتی اور گھاس گھنی کہ یہ سب موسموں کے موسم ساون کا کرشمہ تھا۔ اس موسم میں جب گھنی گھاس سے نکل کر سانپ نیشنل ہائی وے کا رخ کرتے تو دن کی تپتی زمین رات کے بھیگے ہاتھوں کی اوس میں ٹھنڈی ہونے لگتی۔ سانپ تارکول کی سڑک پہ رینگتے، لوٹیاں مارتے، لہراتے ہوئے چلتے تو رنگ برنگی کھال چاندنی کی دھیمی چمک میں موسم کی نمی سے جھلملانے لگتی۔ یہ مست کر دینے والے پل ہوتے۔ زمین کی مستی، حشرات العرش کا خروش، پتوں، پودوں اور درختوں کا خمار اور بدن کا جوبن کبھی تنابیں کھینچتا، کبھی ڈھیلی کر دیتا کہ ساون کا کرشمہ تھا جو موسموں کا موسم ہے۔ تبدیلی کا آغاز اس موسم سے ہوتا ہے۔ یہی موسم بہت سے لوگوں کے لیے قابل مذمت ہوتا ہے، لیکن اس کا ذکر سب سے زیادہ لوگوں کی زبان، گیتوں، کہانیوں اور محبت کے المیوں میں ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اچھے تعلق کی طرح یہ موسم بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا میں اور سانپ ایک ایک لمحے کو پھیلا کر زمین کی وسعت اور وقت کے افق تک اسے طویل کرنے کی کوشش کرتے۔ ایسا کرتے وقت میرا سانس اور سانپوں کے پھن پھول جاتے، لیکن موسم کے اسیر ہونے اور وقت کو اسیر کرنے کی آرزو میں ہم خوب زور لگاتے، اپنے اپنے بدن میں پلتی خواہشوں کی توانائی کو ارادوں میں باندھتے۔ بہت کم ہم ناکام ہوتے کہ سال کے 365 دنوں میں صرف یہی دن ہمارے رفیق ہوتے، یا پھر ہائی وے کی طوالت ہماری دوست ہوتی، جس کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ہم شبنم چاٹتے بھاگتے چلے جاتے۔ ایسے موقعوں پر جب کوئی سانپ کینچلی بدلتا یا مست ہو کر سپنی سے لپٹ جاتا تو گھاس کھلکھلانے لگتی، شبنم تیزی سے گرتی، تارے زمین کے قریب آ جاتے اور ہوا کا بادبان پھڑ پھڑانے لگتا۔ تب میں سانپوں کے ملن کی آڑ میں اس آزادی کا خواب دیکھتا جو انسانوں کی تقدیر سے خارج کر دی گئی ہے، لیکن یہ خواب اس وقت ٹوٹ جاتا جب کوئی گاڑی اپنی ہیڈ لائٹس کی آگ برساتی ہائی وے کے پرسکون سینے پہ نمودار ہو جاتی۔ چکا چوند کر دینے والی اس مصنوعی روشنی میں چاندنی مان پڑ جاتی اور وصال کا اجالا کچل جاتا۔ تب سانپ اپنی جان بچانے کے لیے ہائی وے کے کناروں کا رخ کرتے، لیکن ان کی آنکھیں تیز روشنی میں بے نور ہو جاتی اور وہ سڑک کے سینے پہ ساکت ہو جاتے۔ گاڑی کے ٹائروں تلے کچلے جانے والے سانپ اگلے دن کی دھوپ میں دیر تک سڑک پہ پڑے رہتے۔
میں ان کی کھال دھوپ میں سڑتے دیکھتا ہوں، اپنے ہمزاد کی موت کے دکھ میں روتا ہوں۔ دفتر سے واپسی پر ہائی وے کے مختلف حصوں پر کچلے جانے والے سانپوں کی خاک ہوتی کھال میری واپسی کے سفر کو بوجھل بنا دیتی ہے۔ آخر میں یہی باقی رہ جاتا ہے، کھال اور ہڈیاں خاک میں مل جاتی ہیں، کیڑوں کی خوراک بن جاتی ہیں۔ لیکن میں کر بھی کیا سکتا ہوں سوائے انسانوں سے زیادہ معصوم سانپوں کی موت پر رونے کے۔ سانپوں کی آزادی کے یہی دن ہوتے ہیں۔ آزادی کے ان دنوں کے احترام میں ٹریفک، کم از کم رات کو ٹریفک نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی بات پر لرز جاتا ہوں کہ جب سے میری جون بدلی ہے میں اپنوں میں ناخوش رہنے لگا ہوں۔ انسانوں سے میرا تعلق جبری نوعیت کا ہے۔ مجھ سے میری چوائس پوچھے بغیر مجھے انسان کی جون عطا کی گئی ہے، اور اب میں سارا دن اپنی چوائس کو لاکر میں بند کر کے اخبار کی خبروں کے لیے چھوٹ چھانٹ کر الگ کرتا ہوں۔ میرے ایڈیٹر کا حکم ہے کہ کوئی ایسا لفظ جو شک اور تحریک کا باعث بنے، چاہے وہ رپورٹر کا ہو یا ایجنسی کا، اخبار میں جگہ نہ پائے۔ سارا دن لفظوں کو پکڑ کر، دانتوں سے چبا کر، تھوک میں لتھیڑ کر، پاؤں سے مسل کر بے توقیر کرنے کے بعد میں کاتب کے حوالے کر دیتا ہوں۔ مجھے اپنے کام سے جبری لگاؤ ہے کہ پرائی مٹی چاٹنے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے۔ جون بدلنے سے پہلے میں بہت پریشان تھا۔ انسانوں کے وتیرے ہماری سمجھ سے باہر تھے۔ میں بہت کم کسی کو ڈسنے پر مائل ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے جون بدلنے سے پہلے ایک دفعہ کا واقعہ مجھے یاد ہے۔ میں اپنے بل میں لیٹا ہوا تھا۔ ست رنگی مٹی سے میرا معدہ لبریز تھا اور آنکھوں میں خمار کی دھند پھیلی ہوئی تھی کہ آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ وہ واپس آ رہی ہے، لیکن آدم بو نے میری کھال میں لرزش پیدا کر دی۔ میں ابھی اپنے سنہری چتکبرے بدن کے بل کھول رہا تھا کہ کسی نے ٹارچ کی روشنی بل کے اندر پھینکی۔ بل میں سورج نکل آیا تھا۔ میں سمٹ کر ایک کونے میں ہو گیا۔ دیکھ کر ہاتھ ڈالنا، اندر سانپ نہ ہو۔ رحم سے آ رہی ایک آواز روشنی میں راہ بناتی بل کے اندر گونجی، موسم تو انڈوں کا ہے۔ دوسری آواز نے مجھے چوکنا کر دیا۔ میرا لمبا چتکبرا بدن اپنے بل کھول چکا تھا۔ میں نے بے بس چوکنی نگاہوں سے انڈوں کو دیکھا جس کا وقت قریب آ رہا تھا، اور پھر اپنی شریک زہر کا سوچا جو باہر گئی ہوئی تھی۔ اس کا تصور کر کے میں سہم گیا کہ کہیں واپسی پر وہ انسانوں کا نوالا نہ بن جائے۔ ٹارچ کی روشنی بل میں پھیل کر ایک جگہ پر جا ٹکی۔ میرا زہر ان کی آواز سن کر دانتوں کے کنارے پر آ گیا۔ سانپوں کے شکاری باہر کھڑے تھے اور میں اپنے بل کے اندر۔ ان کے ہاتھ کا منتظر تھا کہ آواز پھر ابھری، پہلے دیکھ لو اندر سانپ نہ ہو۔ کیسے دیکھوں؟ بے صبری میں کوئی بولا۔ اس موسم میں بہت زہریلے ہوتے ہیں۔ ٹھہرو، میں پانی لاتا ہوں ڈرم بھر کر۔ اندر سوراخ میں ڈالیں گے، جب سانپ باہر نکلے گا تو مار دیں گے۔ چھوڑو یار، کون اتنا تردد کرے؟ دستانہ مجھے دو، یہ لو۔ بیٹری جلائے رکھنا، تیز روشنی میں
सांप की आंखें काम नहीं करती। टॉर्च की रोशनी के पीछे पीछे एक स्याह हाथ अंदर दाखिल हुआ, बिल की मट्टी खुरचता एक मोहतात अंदाजे के साथ कोने में पड़े अंडों की समत बढ़ा। मैंने अपने वजूद का सारा जहर दांतों पे जमाया और निशाना बांधकर उस जगह जस लगाई जहां हाथ पर दस्ताना खत्म होकर कलाई को नंगा कर रहा था। बल खाकर पहलू बदल बदल कर बढ़ बढ़कर मैंने अपनी सारी नफरत, सारा गुस्सा कलाई की रगों में उंडेल दिया। एक शिकस्त खोरदा चीख ने बिल के मुंह अंधेरे से भर दिया। खामोश जंगल जहर में चलते शख्स की फरियाद के जवाब में सरसराने लगा। चंद कदम पर बेरियों के झुंड में रहने वाले तीतर ने हल्की सी आवाज निकाली और खामोश हो गया। दरख्तों पर बैठे कौवे इंसानी चीख सुनकर अपनी जगह से उड़े, करांग कर अपने साथियों को मोहतात किया और फिर टहनियों पर झूलने लगे। पिछली समत नाले की दरारों में रहने वाले खरगोशों ने इस हंगामे को फासले के बावजूद महसूस किया और कान फड़फड़ाते हुए अपनी जगह से निकले और दूर तक भागते चले गए। और फिर सारी फजा में एक लंबी चुप फैल गई। इस सन्नाटे में मेरी शूनकार फातेह के परचम की तरह लहराने लगी।